دیکھو کنواری حاملہ ہوگی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 7واں باب 10ویں سے 14ویں آیت تک۔ ان دنوں میں خداوند نے آحاز سے کلام کر کے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان مانگ، یا تو نیچے گھڑے میں یا اوپر بلندی میں۔ آحاز نے کہا، میں نہیں مانگوں گا اور خدا کو نہیں آزماؤں گا۔ تب اس نے کہا، اے داؤد کے گھرانے، اب سنو، کیا تمہارے نزدیک یہ چھوٹی بات ہے کہ تم آدمیوں کو بیزار کرتے ہو، یہاں تک کہ تم میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ اس لیے خداوند خود تم کو نشان دے گا۔ دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 40 جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں۔ قربانی یا نذرانہ تو نے نہیں چاہا، لیکن تو نے میرے کان کھولے ہیں۔ سوختنی قربانی یا خطا کا ذبیحہ تو نے نہیں مانگا۔ تب میں نے کہا، میں آیا ہوں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں۔ کتاب کے طومار میں میری بابت لکھا ہے، اے میرے خدا، میں اس میں خوش ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں، اور تیری شریعت میرے قلب کے عین درمیان ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں۔ میں نے بڑی محفل میں تیری صداقت کی بشارت دی ہے۔ دیکھ اے خداوند، تو جانتا ہے میں نے اپنے لبوں کو بند نہیں رکھا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں۔ میں نے تیری صداقت اپنے دل میں چھپا نہیں رکھی، بلکہ تیری نجات کا بیان کیا ہے۔ میں نے بڑی محفل سے تیری شفقت اور سچائی پوشیدہ نہیں رکھی۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں۔ طومار میں میری بابت لکھا ہے، اے خدا، میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی بجا لاؤں۔ آج کے لیے ہماری دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام 10 باب 4 آیت مقدسہ سے 10 آیت مقدسہ تک۔ اے بھائیو، ہو نہیں سکتا کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو مٹائے، اس لیے وہ دنیا میں آتے ہوئے کہتا ہے کہ قربانی اور نذرانہ تو نے نہ چاہا، لیکن تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ سوختی قربانیاں اور خطا کے ذبیحے تجھے پسند نہ آئے۔ تب میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں۔ طومار کے سرے پر میری بابت لکھا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی بجا لاؤں۔ اوپر یہ کہہ کر قربانیاں اور نذرانے اور سوختی قربانیاں اور گناہوں کی قربانیاں تو نے نہ چاہیں، اور وہ تجھے پسند نہ آئیں، حالانکہ وہ بمطابق شریعت گزرانی جاتی ہیں، اور پھر یہ کہہ کر کہ دیکھ میں آیا ہوں تیری مرضی بجا لاؤں۔ وہ پہلے کو معکوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے بدن کے ایک ہی بار قطعی طور پر قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا کی بڑی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پہلا باب 26ویں آیت سے 38ویں آیت تک۔ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس، جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔
اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اور فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بڑا ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتے سے کہا کہ یہ کس طرح ہوگا جب کہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الصبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔